السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں واقعہ کربلا کا ایک ایسا تسلسل جو آپ کو موقع مہیا کرے گا کہ آپ واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد و اصحاب کی لازوال و بے مثال شہادتوں اور اسیران کربلا کے وہ مستند و معتبر حالات جان سکیں جو آج سے پہلے نہ تو کسی نے آپ کو بتائے اور نہ ممبروں پر بیان کیے گئے۔ آج کا یہ پہلا ویڈیو اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ کیا حالات تھے اور امام حسین کا موقف اس بارے میں کیا تھا۔ تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حاکم شام کی موت واقع ہوئی اور یزید ملعون نے عنان حکومت سنبھالی تو اس نے حاکم مدینہ ولید بن عقبہ بن ابو سفیان کو دو خطوط لکھے، جن میں سے ایک خط میں اس نے حاکم شام کی موت کی اطلاع دی، جبکہ دوسرے خط میں اس نے لکھا میری طرف سے ان چار آدمیوں سے بیعت طلب کرو۔ نمبر 1 حسین بن علی، 2 عبداللہ بن زبیر، 3 عبد الرحمن بن عمر، 4 عبد الرحمن بن ابی بکر۔ اگر ان میں سے کوئی بھی بیعت سے انکاری ہو تو اس کا سر کاٹ کے میرے پاس بیچ دو اور عام لوگوں سے بھی بیعت لو۔ اگر ان میں سے بھی کوئی انکار کرے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو۔ یہ خط مستند اور معتبر کتابوں میں کم و بیش اسی متن کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ البتہ حقیقت یہ ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کا اس واقعے سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور عبداللہ بن عمر کے سیاسی نظریات پر نظر ڈالی جائے تو ان کا بنو امیہ کے ساتھ اختلاف کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ مورخین نے ان دو ناموں کا اضافہ کیا ہے تاکہ اس خط کے باقی دو افراد امام حسین اور ابن زبیر کے لیے جاری کردہ خاص حکم نامے کی بجائے عمومی رنگ دیا جا سکے۔ یہ دونوں خطوط لے کر ابن ابی زریق نامی ایک شخص نہایت تیزی سے دمشق سے مدینہ روانہ ہوا اور حاکم مدینہ کے پاس وارد ہوا۔ حاکم مدینہ ولید نے ان خطوط کو پڑھ کر کچھ رنج و غم کا اظہار کیا اور زیر لب بولا کہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ یزید نے ایک بہت بڑا کام میرے سپرد کیا ہے جسے میں ہرگز انجام نہیں دوں گا۔ میرا حسین ابن فاطمہ سے کیا جھگڑا؟ مروان نے، جو ولید سے پہلے مدینہ کا حاکم رہا تھا، مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو ابھی فوراً بلاؤ اور ان سے بیعت طلب کرو، اور اگر یہ انکار کریں تو ان کی گردنیں اڑا دو، قبل اس کے کہ ان کو حاکم شام کی موت کا علم ہو اور ان میں سے ہر شخص خلافت کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ جہاں تک عبداللہ ابن عمر کا مسئلہ ہے، وہ تو اس امر پر کوئی نزاع نہیں کریں گے، البتہ حسین ابن علی قطعاً بیعت نہیں کریں گے۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو حسین سے بیعت طلب ہی نہ کرتا اور ان کی گردن کاٹ دیتا، پھر جو ہوتا دیکھا جاتا۔ بہرحال مشاورت کے بعد طے پایا گیا کہ حسین ابن علی اور ابن زبیر کو بلایا جائے، لہٰذا ایک جوان عبداللہ بن عمر بن عثمان نامی کو ان دونوں کی طرف بھیجا۔ امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر اس وقت مسجد میں تھے۔ اس جوان نے ولید کا پیغام ان کو دیا۔ جواب میں ان دونوں نے اس کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ پھر امام حسین نے ابن زبیر سے فرمایا میرا خیال ہے کہ حاکم شام کی موت واقع ہو گئی ہے۔ قاصد نے واپس آ کر امام حسین کے جواب سے ولید کو مبتلا کیا تو مروان بولا خدا کی قسم حسین تمہیں دھوکہ دے گا۔ ولید بولا کہ حسین جیسے لوگ کبھی دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ مسجد سے امام حسین علیہ السلام گھر تشریف لائے اور گھر کے افراد کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ بنو ہاشم کے جوانوں کو امام حسین نے حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ چلیں اور دارالامارہ کے دروازے پر رہیں۔ جب میں اندر جاؤں اور بات چیت کروں، اگر تم دیکھو کہ میری آواز بلند ہو گئی ہے تو تم لوگ اندر داخل ہو جانا اور تلواریں کھینچ لینا، اور پھر جو بھی سامنے آئی اسے قتل کر دینا۔ امام گھر سے برآمد ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا تھا۔ آپ کے ساتھ خاندان بنو ہاشم کے 30 افراد دارالامارہ گئے، جن میں سرکردہ امام زین العابدین اور حضرت عباس علمدار امارہ کے دروازے پر پہنچ کر امام جوانوں کو حکم دیا کہ وہ وہیں رکیں اور جو ہدایت ان کو دی گئی ہے اس سے تجاوز نہ کریں۔ پھر امام اندر تشریف لے گئے اور سلام کے بعد تشریف فرما ہوئے۔ ولید نے امام کو حاکم شام کی موت کی خبر دی اور یزید کا خط پڑھ کر سنایا۔ امام نے طلب بیعت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا جہاں تک بیعت کی بات ہے تو مجھ جیسا شخص
خفیہ بیعت نہیں کیا کرتا، اور نہ ہی مجھ جیسے شخص سے یہ امر کافی ہوگا۔ جب تم کھلے عام لوگوں کو بیعت کی دعوت دو گے، ہمیں بھی دعوت دینا۔ ولید نے اس میں ہی اپنی عافیت جانی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ ابھی تشریف لے جائیں۔ اس پر مروان نے کہا اگر یہ اس وقت تمہارے پاس سے بیعت کے بغیر چلے گئے تو پھر یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، لہٰذا انہیں روکو اور بیعت لو، ورنہ ان کی گردن کاٹ دو۔ یہ سن کر امام اپنی جگہ سے اٹھے اور بلند آواز میں فرمایا، اے پچھلے زرقا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کرے گا؟ امام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ دارالامارہ کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے اکھڑ کر دور جا گرا، اور حضرت عباس اور امام زین العابدین علیہ السلام کی قیادت ہاشمی جوان اندر داخل ہو گئے، اور امام نے سب کو روکا، ان کا غصہ ٹھنڈا کیا، ان کو لے کر دارالامارہ سے باہر تشریف لے آئے، پھر ان سب کو ان کے گھروں کی طرف روانہ کیا اور آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ سامعین اور ناظرین، اس قسط سے آگے کے حالات ہم آپ کو اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو مسلسل بر وقت ملتی رہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔